بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ عبد الرحمن الجزائری یہ اپنی مشہور زمانہ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں چاروں ائمہ کرام کے مذاہب کا خلاصہ اور ان کے الگ الگ جو موقف ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، لیکن ترتیب جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے۔ کچھ اس طرح رکھا انہوں نے کہ صرف ما بھی نزاع تک محدود نہیں، ما بھی اختلاف تک محدود نہیں رکھا، ہر ایک کا پورا پورا موقف نقل کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ الفاظ ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج، جیسا کہ سجدہ تلاوت کا بیان جاری ہے تو آج اسباب سجود تلاوت پر گفتگو ہے۔ عام طور پر یہ طریقہ ان کا ہے کہ تمہیدی گفتگو کرتے ہیں متن میں ہی، یا جس قدر اشتراک اور اتفاق ہے اتنے مسائل اوپر بیان کر دیتے ہیں، اور پھر ان ائمہ کرام کے الگ الگ اپنے موقف کو ہامش میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن جہاں زیادہ تفصیل ہوتی ہے تو دیکھیے ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اوپر متن میں کچھ بھی نہیں بیان کیا، سب نیچے دے دیا کہ چلو آپ دیکھو نیچے۔ تو دیکھیے کہتے ہیں اسباب و سجودی تلاوتی موضحۃ فی المذاہب فانظرها تحت الخط۔ موضحہ اوضحہ یوضح ایضاح سے، یا پھر یہ کہ باب تفعیل سے تو موضحہ۔ سجدہ تلاوت کے اسباب کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے مذاہب میں، یا اسباب سجود تلاوت کو مذاہب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انہیں آپ کو دیکھنا ہو تو خط کے نیچے دیکھیں۔ چلیے ہم تحت الخط دیکھتے ہیں۔ یہاں الحنفیۃ قالوا، یہ دیکھیے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے حنفیہ کو مقدم رکھا ہے، اور ہے بھی مقدم نہ اس لیے کہ ہم لوگ حنفی ہیں، بلکہ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام صاحب، ان کی فقہ مقدم ہے سب پر، کہ ان ائمہ مجتہدین میں یہ امام تابعی مانے جاتے ہیں، سینئر ہے سب سے، اور اصل مدون فقہ اور اصول فقہ کے مدون یہی ہیں، جیسا کہ خود امام مذہب حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الناس کلهم عیال علی فقہ ابی حنیفہ۔ سارے فقہاء امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سب انہی کے اصول کے خوشہ چین ہیں۔ چلیے، تو سجود تلاوت کے اسباب کیا ہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں اسباب و سجود تلاوتی ثلاثت امور۔ تین امور ہیں، تین اسباب ہیں۔ الاول التلاوہ فتجب علی التالی، تو سب سے ایک نمبر جو ہے نا تلاوت ہے، کہ تلاوت سبب وجوب سجدہ تلاوت ہے، لہذا تالی پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اگرچہ یہ اپنے آپ کو نہ سنا سکے۔ اگرچہ یہ خود نہ سن سکے۔ یہ کیسے ہوگا کہ خود نہ سن سکے؟ کأن کانا اصم، بھائی آدمی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کی تو کم سے کم قدر یہ ہے کہ تلاوت کو تلاوت مانا جائے کہ بندہ خود سن سکے، ورنہ وہ تو تلاوت نہیں ہے، وہ تو قراءت فی النفس ہے نا؟ یہ حروف ادا ہوں، کچھ آواز نکلے کہ آدمی خود سن سکے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کسی وجہ سے اگر خود نہ سن سکے تو سننا اس کے لیے وجہ نہیں ہے، تلاوت نفس الامر میں تلاوت جو ہو رہی ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ وجہ ہے۔ لہٰذا اگر بہرا تھا وہ تو بہرا سنے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جناب آپ کہیے گا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، جتنے بہرے ہوتے وہ گونگے بھی ہوتے ہیں۔
جتنے گونگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ہے کہ بہرا ہوتا ہی وہ ہے جو گونگا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ گونگا جو ہوتا ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے کہ کچھ سنا ہی نہیں، سن کر کے بولنا آتا ہے، زندگی میں کچھ سنا نہیں اس نے تو بولنا آئے گا کیسے؟ اور اگر وہ سن سکتا اور بول نہ سکتا تو اس کا اضطراب کا کیا حل ہوتا ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا، ہے نا؟ جی بولے اور سن نہ سکے، یا سنے اور بول نہ سکے، کس قدر پریشانی ہوگی؟ تو بڑی اچھی سیٹنگ ہے کہ نہ بول پا رہا ہے نہ سن پا رہا ہے، تو ساری دنیا اس کو بڑی نارمل لگتی ہوگی کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب لوگ خاموش ہیں۔ تو یہ کون سی بات کہہ دیا کہ وہ تلاوت کر رہا ہے مگر؟ ہاں، تو دیکھیے جو کسی بیماری کی وجہ سے بہرے ہو جاتے ہیں وہ تو ایسے ہوں گے نا، بولتے ہوئے بوڑھے لوگ کیا ہیں، بولنا کم نہیں ہوتا ان کا، جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں بولتے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن سننے کا معاملہ ہے کہ پھر بار بار کہیں گے کیا بولا، تو کان میں زخم ہو گیا، پردہ متاثر ہو گیا، پردہ پھٹ گیا، تو پھر اس طرح سے بھی بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مثال ہے کہ آدمی تلاوت تو کر رہا ہے، خود سن نہیں پا رہا ہے، تو تلاوت موجب سجدہ تلاوت ہے، سننا جو ہے نا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لا فرق بین یکون، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ خارج صلاۃ تلاوت کر رہا تھا یا داخل صلاۃ، تلاوت موجب سجدہ تلاوت ہے، امام ہو یا منفرد ہو۔ اما الماموم، رہا مقتدی، تو مقتدی کے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اپنی تلاوت سے ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی تلاوت جائز ہی نہیں ہے نا؟ مقتدیوں پر سجدہ تلاوت واجب ہے امام کی تلاوت کے سبب، ہے نا؟ امام کی تلاوت کے سبب۔ اور اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ امام کی اقتدا کے سبب، کہ وہاں بھی اگر وہ تلاوت نہ سنے تب بھی اس کے اوپر امام نے تلاوت کی اور مقتدی نے نہیں سنا تب بھی اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے، تو اقتدا وجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رہا ماموم، تو اس پر سجدہ تلاوت اس کی اپنی تلاوت سے واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسے تو قراءت سے ممانعت ہے نا امام کے پیچھے، فلا تعتبر تلاوتہ موجبا لہا، لہذا اس کی تلاوت موجب سجدہ تلاوت کے طور پر معتبر نہیں ہے، اس کی تلاوت معتبر نہیں ہے، یعنی خود وہ تلاوت کرے اور امام نے تلاوت نہ کیا تو کیا اس کی تلاوت کافی ہو جائے گی؟ اس کی اپنی تلاوت کافی نہیں ہے، تو جب اپنی تلاوت کے حق میں کافی نہیں ہے تو سجدہ تلاوت کے لیے بھی کیسے کافی ہوگی؟ تو وہ موجب نہیں ہے۔ وَإِذَا تَلَا الْخَطِيبُ، اب یہ اختلاف ہے کہ اگر مقتدی نے تلاوت سن لیا کسی خارج صلاۃ سے، باہر کوئی بندہ بیٹھا تلاوت کر رہا ہے اور سن لیا کس نے؟ مقتدی نے، تو کیا اس مقتدی پر سجدہ تلاوت واجب ہے؟ فی الفور تو واجب نہیں ہے نا، نماز سے باہر ہونے پر واجب ہے یا نہیں ہے، دو قول ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا تَلَا الْخَطِيبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوِ الْعِيدَيْنِ آیَةَ سَجْدَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ، یہ معاملہ نماز کا ہے، لیکن اگر خطیب نے جمعے کے دن یا عیدین کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے تو خطبے میں اس نے آیت سجدہ تلاوت کر دیا تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے اور سامعین پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، کیونکہ یہ نماز کی حیت نہیں ہے، اور نماز کی حیت ہوتی تو امام کی تلاوت کی وجہ سے سب پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر خطیب خطبہ دینے میں آیت سجدہ تلاوت کرے تو واجب ہے، اس پر بھی سامعین پر بھی، لہٰذا وہ ممبر سے نیچے اترے گا اور سجدہ کرے گا اور لوگ بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ وَلَٰكِن يُكْرَهُ لَهُ أَن يَأْتِيَ بِآیَةِ السَّجْدَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ، لیکن اس طرح سے ممبر پر آیت سجدہ تلاوت کرنا یہ مناسب نہیں ہے نا؟
کہیں طور کی اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ، ایک ازدحام ہوگا، ہے نا، دقت ہوگی، لوگوں کو سمجھنے میں پریشانی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اما الاتیان بہا وہو فی الصلاۃ فانہ لا یکرہ، رہا یہ کہ سجدے تلاوت، ہاں، آیت سجدہ کو تلاوت کرنا جبکہ نماز میں ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اذا ادى السجدة ضمن الرکوع او السجود، جبکہ سجدہ رکوع یا سجود کے ضمن میں ادا کر لے۔ بات سمجھ میں آئی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جماعت ہو رہی ہے اور خطیب نے یا امام نے آیت سجدہ تلاوت کی تو اس میں کراہت کچھ بھی نہیں ہے۔ ممبر پہ خطبے میں کراہت بتائی لیکن نماز میں کراہت نہیں ہے۔ لیکن کب؟ جبکہ سجدے تلاوت رکوع میں یا سجدے کے ضمن میں کر لے، یا پھر یہ کہ مستقلاً اس کے لیے سجدہ کر لے تلاوت روک کر کے، جو طریقہ بتایا، یا ضمناً کر لے، ضمناً کا طریقہ بتایا کہ نماز کے سجدے میں یا پھر رکوع میں، اور آپ کو سجدہ ہی نہیں کرنا ہے یا بھولنے کا ڈر ہے، تو پھر یہ اسی لیے کہا کہ جب کہ سجدہ کر لے، ورنہ پھر یہ کہ آیت سجدہ کی تلاوت کی اجازت نہیں ہوگی، کراہت ہوگی اس میں۔ بخلاف ما اذا اتى بها وحدها، اگر تنہا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ آیت سجدہ تلاوت نہ کرے، فإنه يكره لما فيه من التهويش المصلين۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ وحدہ سے مراد منفرد نماز نہیں ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی، آیت سجدہ کی تلاوت جو ہے نماز میں کوئی حرج نہیں ہے اگر سجدہ رکوع کے ضمن میں یا سجود کے ضمن میں کر لے، برخلاف اس کے کہ مستقلاً اس کے لیے الگ سے سجدہ کرے، جو میں نے ابھی پہلے بتایا، یہ بات کر رہے۔ یہ مسئلہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا فقہ حنفی کی کتابوں میں، ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہاں پہ ساری باتیں بتا رہے ہیں لیکن کسی کی تحقیق کے لیے اس پر اعتماد نہیں کر سکتے آپ۔ اور بدایت المجتہد میں بھی بتایا تھا میں نے کہ اصل مذہب کی جو کتابیں ہیں نا اس میں تحقیق کریے آپ۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ضمناً سجدہ آپ رکوع کے ضمن میں کر لیں یا سجدے کے ضمن میں کر لیں، یعنی سجدہ صلاتیہ، نماز والا جو سجدہ ہے اسی کے ضمن میں آپ کیا کر لیں، سجدہ تلاوت بھی کر لیں، تو امام کے لیے مکروہ نہیں ہے آیت سجدہ پڑھنا۔ لیکن اس کے لیے اسپیشل سجدہ کریں گے جیسے کہ تراویح میں کرتے ہیں، اس کے لیے الگ سے سجدہ کریں گے تو فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، فإنہ یکرہ۔ کیوں؟ لما فیہ من التہویش علی المصلین، مصلیوں پہ تو ذرا تشویش ڈالنا ہے نا، وہ پریشان ہو جائیں گے، ارے ابھی تلاوت ہو رہی تھی کہاں نیچے کے چلے گئے، یا پھر یہ کہ وہ تلاوت کرتے کرتے رکوع کرنا تھا یہ تو بھول کے سجدے میں چلے گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو تھوڑا سا ایک ڈسٹربنس تھوڑی سی ہوتی ہے۔ اسی لیے عموماً جو ہے نا ہمارے ائمہ کرام، ائمہ مساجد جو ہے نا وہ تلاوت نہیں کرتے آیت سجدہ، اور تراویح میں تو کرنی ہوتے، وہاں کیسے اسکپ کر سکتے ہیں؟ اب تحریمی تو نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے، الثانی، دوسرا سبب سجدہ تلاوت کے وجوب کا دوسرا سبب ہے سماع آیت سجدۃ من غیرہ، کسی اور سے آیت سجدہ کا سماع سن لیا، والسامع اما ان یکون فی الصلاۃ او لا، سامع یا تو نماز میں ہوگا یا خارج نماز ہوگا۔ نماز میں ہے تو امام سے سن لیا تو سجدہ تلاوت واجب ہے،
خارج صلاۃ ہے تو کسی اور سے سن لیا تو سجدہ تلاوت واجب ہے. وَكَذَا الْمَسْمُوعُ مِنْهُ، تو یا تو سامع نماز میں ہے یا نماز میں نہیں ہے، یا پھر مسموع منہ نماز میں ہے یا نماز میں نہیں ہے، یعنی جس سے سنا. فَإِنْ كَانَ السَّامِعُ فِي الصَّلَاةِ، اگر سننے والا نماز میں ہے اور منفرد ہے، وَكَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا، وہ منفرد ہے یا امام ہے، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا خارج الصلاۃ. یہ بھی دیکھیے، بتائیے کیا کہہ رہے ہیں کہ سامع نماز میں ہے اور وہ منفرد ہے یا امام ہے. تو امام ہے تو کیسے سن لیا، وہ تو خود تلاوت کرنے والا ہے، یعنی کسی خارجی بندے سے سن لیا اس نے. کوئی بندہ وہاں پہ جو ہے نا پڑھ بیٹھ کے بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور چند لوگ جماعت کر رہے ہیں، تو امام نے سن لیا کسی خارج صلاۃ سے. تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن نماز میں نہیں کر سکتا. خارج صلاۃ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کرے گا. منفرد پر بھی واجب ہے اور امام پر بھی. الا اذا سمعها من مأموم على الصحیح، مگر یہ کہ اگر امام نے کسی معموم سے سنا، مقتدی سے سنا، یا مقتدی نے دوسرے مقتدی سے سنا، تو صحیح موقف یہ ہے کہ اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. فإنه لا تجب عليه السجدہ. اما اذا كان السامع معموما، رہا یہ کہ سامع جب معموم ہے، فإن سمعها من غیر امامه فحکمه كذلك، اگر اس نے اپنے امام کے علاوہ کسی اور سے آیت سجدہ سنی تو اس کا حکم بھی ایسا ہی ہے کہ اگر وہ کسی معموم سے سنا ہے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، اور خارجی صلاۃ سنا ہے تو سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن نماز کے بعد کرے گا وہ. وَإِن سَمِعَهَا مِنْ إِمَامِهِ، اور اگر معموم نے اپنے امام ہی سے آیت سجدہ سن لی، فَإِن كَانَ مُدْرِكًا لِلصَّلَاةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُتَابَعَتُهُ فِي سُجُودِهِ، اگر وہ نماز کا مدرک ہو جائے تو سجدہ تلاوت میں بھی متابعت اس کے اوپر واجب ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ آیت سجدہ سن لیا اس نے، ابھی نماز جوائن نہیں کیا تھا اس نے، وہیں پہنچا اور امام نے آیت سجدہ پڑھ لی اور اس کے بعد جوائن کیا اس نے، تو اگر نماز پالے تو اس کی مطابقت سجدہ تلاوت میں بھی واجب ہے. اور اگر مسبوق ہو کہ امام جو ہے نا پہلی آیت سجدہ پڑھ چکے تھے اور اب وہ آیا ہے نماز میں، اب وہ نماز میں آیا، فَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ سُجُودِ لِلتِّلَاوَةِ، اگر امام کو پالے سجدے تلاوت سے پہلے تو تابعہ ایضاً، تب بھی وہ امام کی متابعت کرے گا، اقتداء کرے گا سجدے تلاوت میں. وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلَا فِيهَا الْآيَةَ لَمْ يَسْجُدْ أَصْلًا، اور اگر اس نے امام کو کب پایا، سجدہ تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد، امام سجدہ تلاوت کر چکے تھے لیکن اسی رکعت کو پا لیا جس میں امام نے آیت سجدہ پڑھی تھی اور جس میں سجدہ تلاوت بھی کر لیا تھا، تو لم یسجد اصلا، تو نہ تو اس وقت کرے گا، اور مطابقت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ امام فارغ ہو چکے، نہ نماز میں کرے گا نہ خارج صلاۃ. وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، اگر اگلی رکعت میں امام کو پایا سجدہ بعد الصلاۃ، تو نماز کے بعد کرے گا. یہ تفصیلات سمجھ میں آئیں؟ ان سب تفصیلات کو آپ فقہ حنفی کی کتابوں میں دیکھیے. الثالث، تو تیسرا سبب کیا بتایا کہ فقہ حنفی میں 3 اسباب ہیں وجوب سجدہ تلاوت کے، پہلے ایک تلاوت، دوسرے پہ سماع اور تیسرے اقتداء. فلو تلاها الامام وجبت على المقتدی، اگر امام آیت سجدہ تلاوت کرے تو مقتدی پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اگرچہ مقتدی نہ سن سکے. وَإِن لَمْ يَسْمَعْهَا، چلیے حنفیہ کا موقف پورا ہوا. اب چلیے حنابلہ. الحنابلۃ قالوا، فقہ حنبلی کے فقہا فرماتے ہیں کہ لہا سببان، 2 سبب ہیں سجدہ تلاوت کے وجوب کے یا مسنون ہونے کے. التلاوت والاستماع،
ایک تو تلاوت اور ایک ہے سننا، انہی شرطوں کے ساتھ جن کا ذکر گزرا کہ بقصد سننا وغیرہ وغیرہ جن کا بیان آیا تھا. وہ بشرط اللہ یطول الفصل عرفا بینہا و بین سببہا، اور یہ بھی شرط ہے کہ سماع جو ہے سجدہ تلاوت اور سماع میں فصل طویل نہ ہو، فصل طویل نہ ہو. ابھی آیت سجدہ سنی اور ابھی کر لے، دیر ہو جائے تو پھر سجدہ ساقط ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سماع جو ہے وہ سبب ہے وجوب، نہیں سبب ہے سجدہ تلاوت کے مشروع ہونے کا، لیکن کب؟ جبکہ فصل طویل نہ ہو. فَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَوِ السَّامِعُ مُحْدِثًا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ تَيَمَّمَ وَسَجَدَ، اگر تلاوت کرنے والا یا آیت سجدہ سننے والا یہ بے وضو ہے اور پانی کے استعمال پر قدرت بھی نہیں ہے، پانی استعمال کر بھی نہیں سکتا، ابھی وضو کر بھی نہیں سکتا، تو تیمم کرے، سجدہ تلاوت کرے، کیونکہ فور منقطع نہیں ہوگا، فصل طویل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بے وضو ہے. اگر باوضو ہے تو ابھی آیت سنی اور فٹافٹ کر لے سجدہ، اور اگر بے وضو ہے تو تیمم میں کم عمل ہوتا ہے نا، جہاں ہے وہیں پہ فٹافٹ ہاتھ مارا اور تیمم کر لیا، تو فصل طویل نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ پانی پر قدرت رکھتا ہے تو اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پانی لے کر کے وضو کرنے جائے گا تو وضو میں عمل کثیر ہے، جانا آنا یہ سب، تو یہ فصل طویل ہو جائے گا، سجدہ ساقط. ٹھیک ہے. اما اذا كان قادرا على استعمال الماء فان السجود يسقط عنه. دیکھیے، پانی کے استعمال پر بندہ قادر ہے تو سجود ساقط کیوں؟ آپ کہیے گا کوئی جرم ہو گیا، یا تو اچھی بات تھی جناب وضو کر کے سجدہ کرتا. بات یہ نہیں ہے، بات ہے فصل طویل کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک سجدہ علی الفور ہونا چاہیے، اگر دیر ہو گئی تو پھر یہ کہ ہاں اس کا وہ ساقط ہو گیا. لأنه لو توضأ، اس لیے کہ اگر وہ وضو کرے گا، پانی پر قدرت ہے تو وضو ہی تو کرنا پڑے گا، وضو متعین ہے، تیمم نہیں کر سکتا. لہذا اگر وہ وضو کرے گا تو یطول الفصل، ہاں فصل جو ہے نا طویل ہو جائے گا، فاصلہ جو ہے وہ طویل ہو جائے گا، کہ سنا کب اور کر کب رہا ہے نا. ہاں اسے آپ اچھی طرح سمجھ لو. ولا یسجد المقتدی للتلاوت الا متابعتا لامامہ، متابعتا للامامہ، الا متابعتا لامامہ، کیا ہے؟ ہاں، ولا یسجد المقتدی للتلاوت الا متابعتا لامامہ، مقتدی سجدہ تلاوت نہیں کرے گا مگر امام کی متابعت میں ہی، بس امام کی مطابقت میں سجدہ کرنا، یعنی سماع ہو چاہے نہ ہو، اقتداء کی وجہ سے وہ سجدہ کر رہا ہے. لہٰذا اگر امام نے نہیں کیا تو یہ بھی نہیں کرے، امام کی اقتداء میں. المالکیۃ قالوا سببها التلاوت والسماع، فقہ مالکی کے فقہا فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کی مشروعیت کا سبب خود تلاوت ہے اور سماع ہے. سماع اس شرط کے ساتھ کہ سماع مقصود ہو، ہے نا، اس سننے کا ارادہ کیا. اگر سننے کے ارادہ نہیں کیا اور گزر رہا تھا اور کوئی آیت سجدہ سن لی، یا بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا اور آیت سجدہ کسی نے تلاوت کر دیا، تو اس پہ سجدہ تلاوت مشروع نہیں ہے، مسنون نہیں ہے. کما تقدم بیانہ فی شروطها. الشافعیۃ قالوا سببها التلاوت والسماع بالشروط المقدمہ، شافعیہ کے نزدیک بھی تلاوت و سماع ہی سبب ہے. چلیے، تو اسباب سجود تلاوت کا بیان ہو گیا. ہمارے یہاں 3 اسباب ہیں، باقی لوگوں کے یہاں 2 ہی سبب ہیں. چلیے، صفت سجود تلاوتی او تعریفها و رکنها، سجدہ تلاوت کریں گے کیسے؟ جی، سجدہ تلاوت ہوتا کیسے؟
اس کی صفت، اس کی حیت، اس کا طریقہ، اس کو بتائیے کیسے ہوگا، اس کا رکن کیا ہے. تو سبب بتا دیا آپ نے، شرطیں بتا دی، اس کی مشروعیت پر دلیلیں بتا دی، حکم پہ بتا دیا کہ کس کے نزدیک واجب ہے، کس کے نزدیک سنت ہے. یہ سب ہو گیا. اب بتائیے سجدے کے ارکان کیا ہیں اور سجدہ ہوگا کیسے. فی صفت سجود تلاوت و تعریفیہ و رکنہ تفصیل فی المذاہب فانظروا تحت الخط. یہ بھی لیجیے جناب، آپ خط کے نیچے دیکھ لیجیے سجدہ تلاوت کی صفت اور اس کی تعریف اور اس کا رکن، اس میں جو تفصیلات ہیں. یہاں سے شروع کیا. الحنفیۃ قالوا، فقہائے حنفیہ سجدہ تلاوت کے طریقے کے بارے میں اور اس کے رکن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ صفت و سجود تلاوتی او تعریفہ هو ان یسجد الانسان سجدۃ واحدۃ بین تکبیرتین. سجدہ تلاوت کا طریقہ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ بندہ ایک سجدہ کرے دو تکبیر کے درمیان. اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں گیا، اللہ اکبر کر کے سر اٹھا لے، بس ہو گیا سجدہ. ایک سجدہ دو تکبیر کے درمیان. احداہما عند وضع جبہتہ علی الارض للسجود. ایک تو جو سجدہ اس کا ہوگا، نہیں، ایک دو تکبیر کے درمیان نا. پہلی تکبیر جب کہ سجدے کے لیے وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھے، تو زمین پر پیشانی رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا. دوسری تکبیر کب؟ عند رفع جبہتی، پیشانی سر جو ہے نا زمین سے اٹھاتے ہوئے. ولا یقرأ التشہد ولا یسلم. اس سجدے کے بعد نہ تو التحیات پڑھنی ہے اور نہ سلام پھیرنا. بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ گئے وہ سب رکن میں نہیں ہے. والتکبیرتان المذکورتان مسنونتان. یہ جو دو تکبیریں ہیں یہ بھی رکن نہیں ہے. سجدے میں جانے والی تکبیر، سجدے سے اٹھنے والی تکبیر، یہ سنت ہے. وَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ دُونَ تَكْبِيرٍ صَحَّتِ السَّجْدَةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. اگر پیشانی زمین پر ٹیک دے، رکھ دے بغیر تکبیر کے، تب بھی سجدہ تلاوت واجب ادا ہو جاتا ہے کراہت کے ساتھ. سنت کو ترک کرنا تو کراہت ہے نا، سنت آپ چھوڑ دیں گے تو مکروہ کراہت تو آئی. فلا فلی سجود السہوی فلی سجود السہوی کہاں سے آ گیا؟ یہ سہو کا بیان تو نہیں ہے، یہ تو تلاوت کا بیان ہے. چلیے، سب میں یہی ہے جناب. جی حضور یہی ہے. کیوں یہ سہو کہہ دیا انہوں نے؟ سب ہو گیا یا سب ہم لوگ ہو گیا؟ چلیے، ہو سکتا ہے کہ جو سہو کا طریقہ ہے وہی اس کا بھی طریقہ ہے. حالانکہ اس میں تو سجدے سہو میں تو تشہد بھی ہوتا ہے اور سلام بھی ہے. چلیے، کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا صرف ایک رکن ہے فقہائے حنفیہ کے نزدیک، اور وہ کیا ہے؟ زمین پر پیشانی لگا دینا، بس سجدہ ہو جائے وہی رکن ہے اور کچھ نہیں. او ما یقوم مقامہ من الرکوع او السجدہ او من الایماء. یا پھر یہ کہ وضع جبہہ کا قائم مقام کوئی عمل ہو. وضع جبہہ کا قائم مقام یعنی رکوع یا سجود یا ایما. پیشانی آپ سجدے زمین پر رکھ دیجئے، اس طرح سے سجدہ تلاوت ہو جائے گا. یا پھر یہ کہ اس کے قائم مقام کو عمل کر لیجئے، جیسے رکوع کر لیا آپ نے، یہ تو نماز کے لیے ہے. نماز میں اگر آپ ہیں تو رکوع سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. یا پھر سجود کر لیجئے، یا پھر ایما سجدے کا اشارتاً سجدہ کریں. تو جو بندہ سجدہ نہیں کر پاتا، اشارتاً سجدہ کرتا ہے نا، وہ معذور بندہ، جیسے للمریض کا، مریض کے لیے یا مریض کے لیے اشارتاً سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اسی طرح سے للمسافر الذی یصلی علی الدابۃ فی السفر. جو مسافر سفر میں جانور پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی وہ نماز ایمان، کیونکہ جانور پہ صلاۃ علی الدابہ جو ہے نا وہ ایمان ہی ہوتی ہے نماز. اس میں رکوع سجود کا تحقق نہیں ہو سکتا گھوڑے کی پیٹھ پر. تو وہ تو بہت مشکل حالات میں اس کی اجازت ہوتی ہے. اور
اگر کوئی جو ہے عام سفر پہ ہے، شہر سے نکل جائے تو فرائض و واجبات دابے پر نہیں پڑھ سکتا، نوافل پڑھ سکتا ہے وہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہر سے باہر ہو۔ چلیے، تو کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے جو کہ جانور پہ نماز پڑھے سفر میں، تو ایمان ہی وہ نماز پڑھتا ہے تو ایمان سجدہ کر سکتا ہے اشارے سے، لِأَنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ تُؤَدَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ضِمْنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ أَوِ الْإِيمَاءِ، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے رکوع، سجود اور ایمان تینوں کے ضمن میں۔ چلیے، اب بات یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا رکن کیا ہے، کیسے کرے گا؟ تو تکبیر کہتے ہوئے جائے گا، سجدے پہ پیشانی زمین پر ٹیک دے گا، اور تکبیر کہتا ہوا اٹھے گا، اور اپنے سجدے میں کیا کہے گا؟ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ جیسے کرتا ہے، یا پھر یہ کہ جو بھی دعائیں وارد ہوئی ان میں سے کوئی پڑھ لے، جیسے اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود ویوسف، یہ دعا سبحان اللہ، اے اللہ میرے لیے اس کے بدلے اپنی بارگاہ میں ایک اجر لکھ دے، اور اس کی وجہ سے، اس کے سبب میری طرف سے ایک گناہ مٹا دے، اور اپنی بارگاہ میں میرے لیے اس کو ذخیرہ بنا دے، اور میری طرف سے اسے قبول کر لے، جیسا کہ اپنے بندے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ نے اسے قبول کیا تھا۔ چلیے، کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَلَاهَا جَالِسًا أَنْ يَقِفَ، جو بندہ بیٹھے بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور عام طور پر تلاوت محض تلاوت کے لیے اسی طرح کرتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے حالت جلوس میں تلاوت کر رہا تھا، اس کے لیے مستحب ہے کہ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے وہ کھڑا ہو جائے۔ آیت سجدہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے پڑھ لی تو بیٹھے بیٹھے نہ کرے، بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کرے گا تو ہو جائے گا، لیکن بہتر کیا ہے؟ کھڑا ہو جائے، تاکہ سجدے کا پورے طور پر تحقق ہو، کھڑے ہو کر کے زمین پر آئے، وَيَخِرَّ لَهَا سَاجِدًا، کھڑا ہو اور پھر سجدے میں گرے، سجدے میں جائے۔ فرمایا وَمَنْ كَرَّرَ آیَةَ سَجْدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ سَجَدَ كَذَلِكَ سُجُودًا وَاحِدًا، ایک ہی آیت سجدہ بار بار پڑھ رہا ہے وہ، لیکن ایک مجلس میں پڑھ رہا ہے، تو اسی طرح سے جیسے کہ ایک مجلس ہے تو ایک ہی سجدہ اس کے لیے کافی ہے، مسئلہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ فَإِنِ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ فَإِنَّهُ يُكَرِّرُ السُّجُودَ، مجلس اگر بدل گئی تو جتنی بار مجلس بدلے گی اتنی بار سجدہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو حنفیہ کا موقف تھا سجدہ تلاوت کے طریقے کے بارے میں۔ خلاصہ یہ ہو گیا نا کہ ہمارے یہاں ایک ہی رکن ہے، سنت یہ ہے کہ دونوں تکبیریں سنت ہیں، اور دعا کوئی نہ کوئی پڑھ لے اس میں، یا تسبیح پڑھ لے۔ الحنابلۃ قالوا تعریف سجدتی تلاوت ہوا ان یسجد بدون تکبیرت احرام، سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر تکبیر تحریمہ کے سجدہ کرے، یعنی تکبیر تحریمہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہے، وہ تکبیر سجود ہے، وہ بل بے تکبیرتین، بلکہ 2 تکبیروں کے ساتھ ذریعے کرے، ایک تو تب جبکہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھے، دوسرا جبکہ پیشانی، دوسری تکبیر جبکہ پیشانی اٹھائے، نہ تشہد پڑھے، مگر یہ کہ اس کے لیے بیٹھنا مندوب ہے، ان کے نزدیک بیٹھنا الا انه يندب له الجلوس اذا لم يكن في الصلاه، اگر نماز میں نہیں ہے، کیونکہ اگر نماز میں ہے تو پھر وہ جو کام اس کو کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہو جائے گا وہ، تو اگر نماز میں نہیں ہے اور اسے سجدہ تلاوت کرنا ہو تو بیٹھ جائے، یہ مستحب ہے، تاکہ بیٹھے بیٹھے وہ سلام پھیر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک سلام بھی ہے۔ اعلیٰ انہم قالوا ان التکبیرتین لیستا من ارکان السجدہ، یہ دونوں جو تکبیریں ہو رہی ہیں سجدہ تلاوت سے پہلے اور بعد میں، یہ سجدہ تلاوت کے ارکان سے نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں واجب ہیں۔ تو حنابلہ کے نزدیک ارکان سجدہ تلاوت ثلاثہ، 3 ہیں، سجود، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، اور پہلا سلام، دوسرا سلام، ہاں ان کے سلام بھی ہے، دوسرا سلام نہ تو رکن ہے اور نہ واجب ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہتر ہے کر لے۔ وَيَنْدُبُ أَنْ يَدْعُو فِي سُجُودِهِ بِالدُّعَاءِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، جس دعا کا ذکر حنفیہ کے نزدیک گزرا ہے نا، حنفیہ کے موقف کے بیان میں وہ دعا پڑھ لینا یہ مستحب ہے سجدے میں۔ مالکیہ کیا فرماتے ہیں؟
کہ سجدہ تلاوت کی تعریف یہ ہے کہ ایک سجدہ کرے گا بغیر تکبیر تحریمہ کے، بغیر سلام کے۔ مالکیہ کے نزدیک بھی سلام نہیں ہے، حنابلہ کے نزدیک سلام ہے۔ تو نہ تکبیر تحریمہ نہ سلام، تکبیر تحریمہ نہیں ہے، بلکہ ایک تکبیر کہے گا نیچے جانے کے لیے، اور ایک تکبیر کہے گا اٹھنے کے لیے، للرفع استنانا، اس کا مطلب یہ کہ دونوں تکبیریں مسنون ہیں۔ وَإِذَا كَانَ قَائِمًا يَهْوِي لَهَا مِنْ قِيَامٍ، اگر وہ کھڑا ہے پہلے سے تو کھڑے کھڑے ہی نیچے جائے گا، سجدے میں جائے گا، یہ نہیں کہ بیٹھ کر کے پھر جائے گا۔ عام مزید کی وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، اس سے جلوس کا مطالبہ نہیں ہے کہ پہلے بیٹھو اور پھر سجدے میں جاؤ۔ بل یسجد کما یسجد قائم، بلکہ وہ یوں ہی سجدہ کرے گا جیسے کہ بندہ جو کھڑا ہوتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے، من رکوع الصلاۃ المعتادہ، نماز میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو رکوع میں جا کر کے پھر رکوع سے ڈائریکٹ نہیں چلا جاتا، کھڑا ہو کر کے جس طرح کرتا ہے اس طرح۔ لا فرق بین ان یکون فی صلاۃ او غیرہا، کوئی فرق نہیں ہے کہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، اگر کھڑا ہے تو سیدھے سیدھے چلا جائے گا کھڑے کھڑے سجدے میں، بیٹھنا نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ رَاكِبًا عَلَىٰ دَابَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا، اگر وہ سوار ہے جانور پہ، یا جانور کا جو کاٹ ہوتا ہے، یا آج کل موٹر گاڑی وغیرہ، تو نزل وسجد علی الارض، تو اترے گا اور زمین پر سجدہ کرے گا۔ جی، الا اذا کان مسافرا، مگر یہ کہ جب مسافر ہے تو الگ معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان کر لے گا تو جیسا بتایا اوپر، او کان مقیما وتوفرت فیہ شروط صلاۃ النفل علی الدابہ، یا پھر وہ مسافر تو نہیں ہے تو مقیم، اور اس کے اندر وہ ساری شرطیں وافر طور پر پائی جا رہی ہیں جن سے دابہ پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے، جن کا ذکر پہلے گزرا۔ یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر ذکر گزرا، صلاۃ النفل علی الدابہ کے بیان میں گزرا ہوگا۔ تو حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ دابہ پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت جو ہے نا، یہ تب ہے جبکہ بندہ شہر بستی سے باہر ہو، بستی میں نہیں۔ ان حضرات کے نزدیک بھی کچھ شرطیں ہوں گی، تو وہ تمام شرطیں اس کے اندر پائی جائیں کہ جس سے نافلہ پر دابہ پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، تو پھر وہ ہے اشارتاً بھی سجدہ کر لے گا، وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا بِالْإِمَامِ، تو سجدہ کرے دابہ پر ہی اشارتاً۔ ھذا اے خذ ھذا، وَيَنْدُبُ أَنْ يَدْعُو فِي سُجُودِهِ بِالدُّعَاءِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وہی ذکر دعائے معصور جو پہلے بیان ہوا وہ پڑھنا مستحب ہے۔ الشافعیۃ قالوا سجدۃ التلاوۃ اما ان يفعلها المتلبس بالصلاۃ او غیرہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت یا تو وہ بندہ کرے گا جو متلبس بالصلاۃ ہے، یعنی جو نماز میں انوالو ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ مصلی یا غیر مصلی، مصلی کا طریقہ الگ، غیر مصلی کا طریقہ الگ۔ جو متلبس بالصلاۃ ہے یعنی مصلی ہے، فتعریفہ بالنسبۃ لغیر المصلی، غیر مصلی سجدہ کیسے کرے گا؟ ان ینوی بلسانہ، زبان سے سجدہ تلاوت کی نیت کرے گا، دیکھیے زبان سے نیت کروا رہے ہیں، زبان سے نیت کرے گا، اور پھر تکبیر تحریمہ پڑھے گا، اور پھر سجدہ ایک سجدہ کرے گا جیسے کہ نماز کے سجدے ہوتے ہیں۔ ثم یجلس بعد السجدہ، پھر سجدے کے بعد بیٹھے گا، ثم یسلم، بڑا لمبا کام ہے تو، سبحان اللہ، نیت بھی ہے، تکبیر تحریمہ بھی ہے، اور سجدے میں جائے گا، پھر بیٹھے گا بھی، اور سلام بھی پھیرے گا۔ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ أَرْكَانَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، کہ سجدہ تلاوت کے ارکان، جو بندہ نماز میں نہیں ہے اس کے لیے سجدہ تلاوت کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 5 ارکان ہیں امام شافعی کے نزدیک۔ اما اذا كان فی الصلاۃ، اگر نماز میں ہے اور نماز ہی میں آیت سجدہ پڑھ لی تو فإنه يسجد، تو وہ سجدہ کر لے گا، اور یہاں پر دو ہی امر سے سجدہ متحقق ہو جائے گا کہ وہ سجدہ تلاوت اس نے کر لیا، تلاوت یہاں پر نیت نہیں ہے زبان سے، تو دو ہی چیز وَتَتَحَقَّقُ السَّجْدَةُ بِأَمْرَيْنِ، دو
امر سے سجدہ متحقق ہو جائے گا. ایک ہے النیہ ولا بد ان تکون بالقلب، وہ نیت نہیں ہے جو نیت پہلے بتائی تھی کہ زبان سے کرے. یہاں زبان سے نیت کرے گا تو یہ تلفظ ہو جائے گا غیر قرآن کا یا غیر خارجی چیز کا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے ان کے نزدیک بھی. تو نیت جو ہے کرے گا تو لیکن دل سے، اس طور پر کہ لو تلفظ بها بطل صلاته، اگر تلفظ کر دیا نیت کا اس کی نماز باطل. دوسری کیا چیز ہے؟ ان یسجد سجدۃ واحدہ، ایک سجدہ کرے گا جیسے نماز کا سجدہ. واذا كان معموما، یہ تو جب ہے کہ اس نے خود تلاوت کی. اگر معموم ہے مقتدی ہے تو اس سے نیت کا مطالبہ نہیں ہے، بل تکفیہ نیت امامی، اس کے امام کی نیت ہی کافی ہے. یہ سب بات مسلی کی تھی. غیر مسلی کیسے کرے؟ کہتے ہیں ان یقارن بین النیت. نہیں نہیں، وہ غیر مسلی کا بیان تو پہلے ہو چکا ہے نا، کہ 5 ارکان ہیں مسلی کے لیے، 5 ارکان نہیں ہے، 2 ہی ہیں. لیکن یہ کہ غیر مسلی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان یقارن بین النیت و تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ اور نیت دونوں ملا کے کرے گا. فرماتی وجسن رفع الیدین عند تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ کے نزدیک کہتے ہوئے رفع یدین بھی سنت ہے، ہاتھ اٹھا کے. ہمارے یہاں رفع یدین نہیں ہے یہاں پہ. اور فرماتے کہ وجسن تکبیر، تکبیر مسنون ہے للحوی للسجود والرفع منه، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر مسنون ہے، رکن نہیں ہے. اور سجدے میں دعا بھی سنت ہے اور دوسرا سلام بھی سنت ہے. پہلا سلام رکن ہے، پہلا سلام رکن ہے، دوسرا سلام. وَيُسَنُّ أَن يَدْعُوَ بِالدُّعَاءِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ عِندَ الْحَنَفِيَّةِ، اس کا بیان گزر چکا ہے. هذا وَيَقُومُ مَقَامَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ مَا يَقُومُ مَقَامَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہر وہ چیز ہو جائے گی جو تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہے. نماز مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، بہتر ہے، لیکن کچھ اذکار کر لیں گے تو وہ تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہے امام شافعی کے نزدیک. ہمارے یہاں فوراً اگر کوئی سنن راتبہ یا فرض نماز پڑھ لی آپ نے تو وہ بھی قائم مقام ہو جاتی ہے نماز تحیۃ المسجد کے. ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ جو چیز تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہے وہ سجدہ تلاوت کے بھی قائم مقام ہے. لہٰذا کہتے ہیں فمن لم یرد فعل سجدہ تلاوت، تو جو سجدہ تلاوت نہیں کرنا چاہتا تو وہ یوں پڑھ لے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 4 بار. اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو یہ سجدہ تلاوت سے اسے کفایت کرے گا، اگرچہ یہ پاک ہو، باوضو ہو، کیونکہ سجدہ تلاوت سنت ہے نا، اور یہ قائم مقام کے کر لینے سے اس کی ذمہ داری نہیں رہتی. چلیے یہ بیان مکمل ہوا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہاں کہاں پر سجود تلاوت ہے؟ تو 14 مقامات پہ ہے نا، اس میں بھی اختلاف ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک 11 پہ، کچھ 14 پہ، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اور 14 پہ کے قائل تو امام شافعی بھی ہیں، لیکن وہ کچھ اختلافات ہیں مقامات پہ کہ فلاں جگہ پہ ہمارے نزدیک، فلاں جگہ پہ ان کے نزدیک. چلیے فرماتے ہیں کہ تطلب فی 14 موضعا، 14 جگہوں پر سجدہ تلاوت جو ہے نا کا مطالبہ ہے کہ آپ ان مقامات پہ تلاوت کریں گے تو، ان مقامات کی تلاوت کریں گے تو آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا. اور وہ کیا کیا ہے؟ سورہ اعراف کا آخر ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. اب آپ لوگ سجدہ کرتے رہیے گا. اور اسی طرح سے آیت رعد ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے آخری، اور آیت مریم ہے التی آخرها. اسی طرح سے 2 آیتیں سورہ حج کی ہیں، پہلی والی یہ ہے، دوسری فی آخر الربع الاول منہما، اور دوسری والی سورہ کے آخر میں ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کہا انہوں نے، لعلکم تفلحون تک عند الشافعیہ والحنابلہ وخالف المالکیہ والحنفیہ فانظر مذہبہما تحت الخط. ان کا مذہب جو ہے تحت الخط دیکھیے آپ، فلاں اس آیت اس سورہ کے بارے میں.
ٹھیک ہے، سورہ حج کے بارے میں کہ مالکیہ اور حنفیہ کیا کہتے ہیں، لم یعدو آیت آخر الحج من المواضع، لم یعدو، انہوں نے سورہ حج کے آخری آیت کو انہوں نے ان مقامات سے گنا ہی نہیں کہ جہاں سجدہ تلاوت سے سجدہ تلاوت آیت سجدہ کی تلاوت سے سجدہ تلاوت واجب ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں وہ آیت الفرقان، سورہ فرقان کی یہ والی آیت ہے، اور اسی طرح سے آیت النمل. یہ سب دیکھتے جائیے اور پڑھتے جائیے اور اس کے مطابق اپنا اپنا سجدہ کرتے جائیے. سورہ سجدہ کی آیت ہے الی قولہم قولی تعالی وہم لا یستکبرون. سورہ فصلت کی آیت ہے، سورہ نجم کی آیت ہے، سورہ انشقاق، سورہ اقرا کی، یہ ہے نا بے اتفاق ثلاثہ. اور مالکیہ نے اختلاف، فانظر مذہبہم تحت الخط. نمبر 2، المالکیۃ قالوا ان آیت النجم و آیت الانشقاق و آیت اقرا، یہ 3 جگہ اختلاف ہے. یہ یہاں سے آیت النجم، آیت انشقاق اور آیت علق اقرا، لیست من المواضع التي يطلب فيها السجود، ان مقامات سے نہیں ہے جہاں پہ سجدے کا مطالبہ ہے مالکیہ کے نزدیک، لیکن باقی لوگوں کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں وَأَمَّا آیت صاد، اور وہ یہ آیت کریمہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، فلیست میں مواضع سجود تلاوت عند الشافعیہ والحنابلہ، حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے. خلافا للمالکیہ والحنفیہ فانظر مذہبہم تحت الخط. کیا ہے، الحنفیۃ والمالکیۃ قالوا انہا من مواضع سجود التلاوتی، یہ ہے آیت سجدہ، مگر یہ کہ مالکیہ نے کہا کہ سجدہ اس مقام پر ہے، اور حنفیہ کہتے ہیں نہیں دوسرے مقام پر ہے آگے. ٹھیک ہے، چلیے والسجود یکون عند آخر کل آیت من آیاتها المتقدمہ باتفاق، یہ تو کون کون آیت سجدہ ہے اس سلسلے میں بیان تھا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت سجدہ جب پوری پڑھ لیں گے تو پوری آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کرنا ہے، الا عند الحنفیہ، مگر حنفیہ کے نزدیک فی بعض المواضع، بعض مقامات پر. تو ان کا مذہب آپ تحت الخط دیکھ لیجیے کیا کہتے ہیں. اس کا مطلب ابھی گزشتہ صفحے کا کچھ حصہ باقی تھا. ومن هذا يتضح ان عدد مواضع سجدة التلاوة، عدد مواضع سجدة التلاوة عند الحنفية 14، 14 مقامات ہیں. سورہ حج کی آخری والی آیت کم کر لیجئے اور سورہ سعد کی آیت اضافہ کر لیجئے. اور امام چلیے آئیے ہو گیا، آئیے ہو گیا مکمل ہونے والا ہے. تو مگر حنفیہ کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے آپ نیچے دیکھ لیجئے. تو کہتے ہیں کہ الحنفیۃ قالوا ان السجود فی آیت سورۃ فصلت عند قوله تعالی وهم لا یسأمون. ٹھیک ہے،
چلیے اسی کے ضمن میں سجدہ شکر کے بارے میں پڑھ لیجیے. ہیا سجدۃ واحدۃ کسجود التلاوۃ عند تجدد نعمت او انتفاع نقم. یہ بھی ایک سجدہ ہے جیسے سجدہ تلاوت جب کہ کسی نعمت کا تجدد ہو، یعنی کوئی نئی نعمت ملے تو بندہ سجدہ شکر میں گر جائے، ایک سجدہ کر لے سجدہ شکر. یا پھر یہ کہ کوئی نقمہ کا انتفاع ہو جائے، کوئی بری بات، کوئی بلا، کوئی مصیبت وہ ٹل جائے تو اس پر سجدہ شکر بندہ کر لے. ولا تکونوا الا خارج الصلاۃ. سجدہ شکر جو ہے نا نماز کے باہر ہی ہو سکتا ہے، نماز کے اندر نہیں. اگر وہ نماز کے اندر اس کی بجاوری کرے گا بطل الصلاۃ. ولو نواہا ضمن رکوع الصلاۃ وسجودها لم تجزہ. یہ کافی نہیں ہوگا. سجدہ تلاوت رکوع اور سجود کے ضمن میں کافی ہے، سجدہ شکر کافی نہیں ہے. اور یہ سجدہ شکر مستحب ہے، اور اس پر اتفاق ہے شافعیہ، حنابلہ، مالکیہ اور حنفیہ سب کا. بات ان کے مذہب کی، آپ لوگ ان کا مذہب دیکھ لیجئے. اور حنفیہ کے نزدیک جو ہے نا یہ بات ہے کہ سجدہ شکر مکروہ ہے. ایک قول ہے کہ سجدہ شکر کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ سجدہ بلا سبب ممنوع ہے. سجدے کا کوئی سبب ہونا چاہیے. لیکن بتایا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے. الحنفیۃ قالوا سجدۃ الشکر مستحبہ علی المفتیٰ بھی. مفتیٰ بھی قول کیا ہے؟ سجدہ شکر مستحب ہے. وَإِذَا نَوَاهَا ضِمْنَ رُكُوعِ الصَّلَاةِ أَوْ سُجُودِهَا أَجْزَأَتْهُ. حنفیہ کے نزدیک رکوع یا سجود کے ضمن میں ادا کریں تو کافی ہے. وَيُكْرَهُ الْإِتْيَانُ بِهَا عَقْبَ الصَّلَاةِ. اور نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا مکروہ ہے، تاکہ عام لوگوں کو اس بات کا وہم نہ ہو جائے کہ یہ بھی کوئی سنت ہے یا واجب ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. چلیے